السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لے کے آپ کے پاس معلم الانشاء حصہ دوم تمرین 10 لے کے آئے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اس میں عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ چلتے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ سبق کو یاد رکھیے کہ مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ کی صورت میں ہے۔ مثال کے طور پر الولد کتابہ جدید، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے۔ یہ جو ہے خبر ہے کس کی؟ ولد کی، اور یہ ولد کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اور اس طرح کے جملے میں کبھی کبھی آپ چاہیں تو آپ حروف مسبب بالفعل بھی لا سکتی ہیں۔ تو یہ ان تو ہے تو کیا ہو؟ ولد ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ ولد جو ہے حالت نصب میں، اور یہ پورا جملہ حالت رفع میں۔ اسی طرح چاہے کانا اگر استعمال کرنا چاہے تو یہ کانا کے اسم ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، اور یہ حالت نصب میں ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں۔ اب آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ چلیے جناب، بے شک حق، ان الحق اس کے متبعین، آپ تو چاہے متبعین بھی دے سکتے ہیں۔ اتبع یتبع سے اسم فاعل متبع جمع متبعون، اور اضافت کی وجہ سے اس کی نون کی گرا دیں گے، یا آپ تبعون کی جمع اتباع بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان الحق اتباعہ، قلیل، اس لیے کہ حق، لأن الحق اس کی پیروی نفس پر شاق ہے، اس کی پیروی، اتباعہ شاقٌ علی نفس، بلا شبہ آدمی اس کی عمر تھوڑی ہے۔ ان الرجل عمرہ قلیل لیکن الانسان اس کی آرزوئیں، امانیہ قلیلۃ، ان الشمس اس کا حجم، حجمہا کبیرۃ جدا، یہ آپ عظیمۃ بھی لکھ سکتے، اس کے لیے اچھا ہے عظیم، لیکن سورج اس کی مسافت زمین سے کروڑوں میل ہے۔ لیکن الشمس مسافتها عشرة ملايين ميل من الأرض۔ شاید یہ کتاب لعل هذا الكتاب اس کی تمریناتہ بہت آسان، سہلۃ جدا، بے شک تاج محل، ان التاج محل اس کی عمارت، بناؤہ درۃ یتیمۃ۔ اب اس کو ہم اعراب لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے، ان الحق اتباعہ قلیلون، لأن الحق اتباعہ شاق علی النفس، ان الرجل عمرہ قلیل لیکن الانسان امانیہ قلیلۃ، زیادہ ہے تو یہاں پہ کثیرۃ لکھے،
كثيرة. إن الشمس حجمها عظيم. سورج اس کی ماتا ہے، لیکن الشمس مسافتها 10 ملايين ميل من الأرض. لعل هذا الكتاب تمريناته سهلة جدا. إن التاج محل بناؤه درة یتیمت. تو اس میں سے جو ہے یہ پورا یہ مبتدا ہے، یہ بھی مبتدا، یہ مبتدا، یہ مبتدا. اس کے بعد یہاں سے ادھر سے دیکھیں گے اتباعہ قلیلون اتباعہ سب، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. تو یہ بھی یہ حالت نصبی میں ہے، یہ پورا کیا ہے حالت رفعی میں ہے. دیکھیے آگے، دیکھیے ترجمہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے دیکھیے 8. نو دیکھیے کیا ہے، شاید بیمار، اس کی حالت نازک ہے. اس کے فائدے بہت ہیں. 11 کیا ہے، بے شک دلی اس کی تہذیب پرانی ہے. 12 فی الواقع خانہ کعبہ اس کا منظر عجیب ہے. تیرے کیا ہے، بے شک نماز اس کا قائم کرنا ایک محکم فریضہ ہے. 14 در حقیقت یہ لوگ رجحانات غیر دینی ہیں. 15 بے شک دنیا اس کا زوال یقینی ہے، لیکن لوگ فرق خوردہ ہیں. لیکن لوگ فرق خوردہ ہیں. 16 بے شک قیامت اس کا وعدہ برحق ہے، لیکن لوگ غفلت میں ہے. ہاں دیکھیے ترجمہ، شاید بیمار، لال مریض اس کی حالت، حالہ خطر. فی الواقع ٹیلی فون، ان التلفون
اس کی فائدے فائدتہ عظیمۃ، بے شک دلی، ان دہلی اس کی تہذیب، ثقافتها قدیمۃ جدا، فی الواقع خانہ کعبہ، ان الکعبۃ اس کا منظرها عجیب، بے شک نماز ان الصلاۃ اس کا قائم کرنا، اقامتها واجب محکم، در حقیقت یہ لوگ، ان ہؤلاء الناس ان کے رجحانات، اتجاہاتهم غیر دینیت، بے شک دنیا، ان دنیا زوالها یقینی ہے، زوالها الحق برحق ہے، یقینی ہے، لیکن لوگ غفلت میں ہیں، لیکن الناس مغبوبون، لیکن الناس مغبوبون، بے شک قیامت، ان القیامت اس کا وعدہ بھی لکھ سکتے ہیں اور موعد بھی لکھ سکتے ہیں، موعدها الحق، لیکن الناس غفلت میں ہے، غافلون کیجیے۔ آئیے اب ہم آپ کو ترجمہ، لعل المریض حالہ خطرۃ، یہ پہ لکھیے خطرۃ، ان التلفون فائدتہ عظیمۃ، ان الدہلی ثقافتها قدیمۃ جدا، ان الکعبۃ منظرها عجیب، ان الصلاۃ اقامتها واجب محکم، ان هؤلاء الناس اتجاہاتهم غیر دینیت، ان الدنیا زوالها الحق، لیکن الناس مغبوبون، ان القیامة موعدها الحق، موعدها الحق، لیکن الناس غافلون۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ترجمہ۔ تو اب یہ دیکھیں، لعل المریض، یہ مریض جو ہے لعل کا اسم ہے اور یہ حالت نسب میں ہے، وحالہ الحسنہ، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے اور یہ حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح تلفون، یہ ان کا اسم ہے، اور فائدتہ عظیمہ، یہ پورا جملہ اسمیہ ہو کر کے ان کی خبر حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح پورا وہی جملہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہمارے حق میں دعا کیجیے، انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس برابر آتی رہیں گے۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔